چند دن پہلے آزاد کشمیر کے الیکشن کے اوپر ہم نے آپ سے بات کی تھی اور جو کچھ کہا تھا وہ ظاہر ہے کہ نظر آ رہا تھا اور اندازہ تھا کہ اسکرپٹ کے مطابق یہی کچھ ہوگا. اسکرپٹ کے مطابق چیزیں آگے بڑھتی رہیں اور جو اسکرپٹ لکھا ہوا تھا اس کے مطابق اداکار اور ہدایت کار دونوں اپنی اپنی ڈیوٹی خوب سر انجام دیتے رہے. تانو تشنی بھی ہوا، گالم گلوچ بھی ہوا، وعدے بھی ہوئے، سب کچھ ہوا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں پہلے فیز کے اندر جو الیکشن تھے میرپور ڈویژن کے اندر، اس میں نون لیگ کو 9 سیٹیں دی گئی اور اندازہ یہی تھا کہ 8 یا 9 سیٹیں نون لیگ کو دی جائیں گی. وہی منو ان ثابت ہوا کہ نون لیگ کو لایا جائے. اگلے آنے والے الیکشن میں یہ جو پیٹرن سیٹ ہو گیا ہے، اس پیٹرن کے اوپر سیم چیزیں چلیں گی اور تینوں ڈویژنز میں الیکشن کے بعد نون لیگ کو سمپل میجورٹی کے ساتھ جتوا دیا جائے گا. اور نون لیگ کیا دعوے کرے گی کہ ہم نے تو ووٹ لے لیے، ہم نے تو الیکشن کو جیت لیا. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو اسکرپٹ ہے اس کے مطابق کیا ہے کہ تھوڑا سا شور کرنا ہے، تھوڑا سا آپ نے کہنا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ریگنگ ہوئی ہے. اور پیپلز پارٹی اس وقت اس اسکرپٹ کے مطابق بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے اور مریم نواز بھی اس اسکرپٹ کے مطابق بالکل اپنی اداکاری، اپنی فنکاریاں بالکل ٹھیک سر انجام دے رہی ہے. پہلے طے کیا تھا کہ گلگت اور بلتستان پیپلز پارٹی کو دینا ہے اور کشمیر کس کو دینا ہے؟ کشمیر نون لیگ کے حوالے کرنا ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں، یہ جو اسکرپٹ ہے نا، اسکرپٹ لکھنے والوں سے بھی میں گزارش کروں گا سر اسکرپٹ کو بدل دیجئے. اس کی وجہ کیا ہے بھلا؟ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1970 کا اسکرپٹ ہے کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ 1970 والا ہے. دنیا سر تبدیل ہو چکی ہے، بدل چکی ہے، ڈائنامکس بدل چکے، پولیٹیکل اسپیکٹرم بدل چکا، زی جنریشن آپ کہہ لیں کہ منظر عام کے اوپر آ چکی. لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ ابھی وہی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تو ان چراغوں کے اندر تو سر تیل ہی نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم اسٹریٹجی بدل لیجئے، چہرے بدل لیجئے، کچھ چیزوں کو تبدیل کر لیجئے تاکہ وقت کے ساتھ آپ کچھ چیزوں کو ہم آہنگ کر سکیں. وگرنہ وقت جب گزرتا ہے تو آپ بہت پیچھے رہ چکے ہوتے ہیں. آج کی جنریشن بہت آگے جا چکی ہے. انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا، بنگلہ دیش کے اندر آپ نے دیکھا، انڈونیشیا کے اندر دیکھا، ہر جگہ پہ آپ نے دیکھ لیا کون سی جگہ ہے جو رہ چکی ہے. اس لیے اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کیجئے اور حالات کے مطابق اسٹریٹجی کو اپنائیے. وگرنہ وقت کا دھارا جب چلتا ہے تو خس و خاشاک کی طرح چیزیں بہہ جاتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ بہت ہی غلط کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے، کنیکٹ رہیے، جڑے رہیے. پاکستان زندہ باد.